اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شکوک و شبہات میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسے کام کریں جن میں شک شبہ نہ ہو۔ یعنی زندگی کے اندر کئی سارے اس طرح کے مرحلے آتے ہیں جہاں شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھانے پینے کی چیز صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اس طرح کا لباس پہننا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ جس کے ساتھ میری دوستی ہے یہ مجھے سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے یا گمراہ کر رہا ہے۔ کہیں بھی جو شک شبہ پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوک اور شبہات والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ کے سامنے کسی نے کھانے کی چیز رکھی تو آپ کو بھلے پتہ نہیں ہے کہ اس کی چیز حلال ہے یا حرام ہے، جب پتہ نہیں ہے تو کھانا حلال بھی ہے، جائز ہے، ہر ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ مسجد کے لیے دینے کے لیے آئے، بھائی 1000 روپے میں آپ کو دیتا ہوں، تو ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی تیری آمدنی کس چیز کی ہے، یہ جائز نہیں ہے، حلال ہی شمار ہوگا۔ لیکن اگر لینے کے ٹائم پر یا کھانا کسی ٹائم پر کھانے کے ٹائم پر کوئی آپ کو خرچی وغیرہ دے رہا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دے رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، اس ٹائم پر اگر آپ کے دل میں یہ بات آ جائے پتہ نہیں کس چیز کی یہ کھلا رہا ہے، حلال ہوگا یا حرام ہوگا، اگر شبہ پڑ گیا تو پھر نہ کھاؤ، اگر شبہ نہیں ہے بے شک کھائیں، بسم اللہ۔ اگر آپ شبہات والی چیزیں کھاؤ گے تو از خود دل سے وہ عبادت والی نورانیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول بتا دیا، جہاں شبہ اس کا چھوڑ دو۔ کسی کے بارے میں پتہ نہیں لگتا کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں قادیانی ہے، یہودی ہے، کیا ہے، شبہ پڑ گیا، چھوڑ دو، اس سے اپنے آپ کو کاٹ دو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی وہاں لے جائے، آپ کو بھی گمراہ کر دے۔ اگر کسی کی دوستی کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھلے اچھا خاصا دیندار ہے لیکن کوئی ایک بھی بات اس کی حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، قرآن والوں کے خلاف، علماء کے خلاف زبان سے نکل گئی، ابھی پھر اپنے آپ کو اس سے کاٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ شبہ تو آ گیا نا، یہ دین کا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے اگر شبہات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی۔ اندرون سندھ کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، حضرت شیخ مولانا عبدالکریم قریشی، حضرت بیر والے۔ وہ ایک مرتبہ سفر پر جانے لگے، کافی ساتھی اور بھی تھے، تو جہاں بھی جاتے تو ان کو پتہ لگتا کہ حضرت بیر والے آ رہے ہیں، تو وہ پرتکلف کھانے وغیرہ تیار کرتے، ان کی دعوتیں کرتے۔ ابھی حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک عنایت کیا تھا، ایسی نورانیت عطا کی تھی، سمجھ جاتے تھے، تو جہاں کھانے کے اندر شک ہوتا نا تو وہاں ان کو منع نہ کرتے، دسترخوان پر بیٹھ جاتے اوروں کے ساتھ، ہاتھ دھو کر کے ایسا ہی محسوس ہوتا کہ حضرت کھانا کھا رہے ہیں، لیکن نوالا وغیرہ بنا کر کے کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوتا اسی کو دے دیتے، خود نہ کھاتے، کیونکہ جب تک یقین نہیں ہے تو حرام نہیں کہہ سکتے۔ ابھی اگر بول دیتا ہے کہ میں نہیں کھاتا تو اس کو شک شبہ پڑے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے، اس وجہ سے بیٹھتے، محسوس یہی ہوتا کہ حضرت کھا رہے ہیں لیکن کھاتے نہیں تھے۔ اور پھر کئی دن ایسے ہو جاتے۔ پھر ستو اپنے پاس رکھا تھا، ستو کی تعریف کافی دفعہ میں نے آپ کو سمجھائی ہے، وہ ستو تھوڑا سا ہتھیلی پر رکھ کر کے، چمچ میں رکھ کر کے منہ میں ڈالتے، اوپر سے پانی کے 2 گھونٹ پی لیتے تھے، اسی طرح گزارا کرتے۔ تو شک شبہ والی چیزوں سے بچو گے تو برکت ہے۔ اللہ کی قدرت اسی حضرت بیر والوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایسے تھوڑا پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کے بولا حضرت خیر تو ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ بولا یار آج نماز میں مزہ نہیں آیا۔ فرمایا آج نماز میں مزہ نہیں آیا۔ لوگ حیران ہو گئے، کیا؟ تو پھر حضرت نے خود بولا یار دیکھو تو صحیح، کوئی مسئلہ ہوا تو نہیں ہے؟
پھر معلومات جب کی تو پتہ لگا کہ وضو خانے کی جو ٹانکی ہے اس کے اندر چوہا مرا ہوا تھا، اسی کی وجہ سے پانی پلید تھا، حضرت پاک تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا اثر بتا دیا کہ اسی وجہ سے نماز میں عبادت میں مزہ نہیں آیا۔ تو شک شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے پاکیزہ چیزیں کھانے کی، پاکیزہ چیزیں پہننے کی، پاک ماحول میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔